چھوڑیں 9/11 کو, امریکہ کو بھی چھوڑیں. میں پاکستان کی اور پاکستانیوں کی اور اسپیشلی پاکستانی بچوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے وہ اس وقت ڈیوائیڈ ہوئی ہے ہماری پچھلی جنریشن سے زیادہ. ہمارا اداریہ یہ ہے کہ اس ڈویژن میں اور ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی مخاطب ہوں بیکاز اٹ وڈ بی گریٹ ٹو ہیو یور اوپینین ایز ویل, کہ اس ڈویژن میں جو ہمارے بچے ہیں وہ تو وہ جو شطرنج کے بورڈ پہ جو پونز ہوتے ہیں مورے, ان کو اس کی طرح ابیوز کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے. یہ روز جو فنومنا ہے یہ ٹی وی پہ نظر آتا ہے. ایک طرف آپ کی وہ ویڈیو میوزک جنریشن ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف آپ کے میرے گھر کے پاس ہی جو مدارس ہیں ان کے بچے پھر رہے ہوتے ہیں. وہ جب فٹ بال گراؤنڈ میں آتے ہیں باقی بچے دور ہٹ کے ایک کونے میں چلے جاتے ہیں. خود دیکھا ہے, سامنے رسک پڑا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا, ٹھیک ہے. تو یہ تو زیادتی ہے. اور یہ آپ کی جنریشن اور ڈاکٹر صاحب آپ کی جنریشن, آپ دونوں کی جو جنریشن ہے یہ آپ دونوں کی ذاتی ہے کہ ابھی تک کوئی کنسنسس نہیں بلڈ ہوا کہ ان بچوں کا کیا کرنا ہے. آپ کا بہت اچھا سوال ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم جو اسلامی مدارس میں پڑھا جا رہا ہے اور سکولوں میں, ان دونوں میں کافی بہت پایا جاتا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے, اور حقیقت ایسا ہونا چاہیے. اور ہم نے اس بارے میں کوشش بھی کی ہے مدارس نے. وہاں آپ یہ دیکھیے ہمارا اسلام آباد میں جو لڑکوں کا مدرسہ ہے جامعہ فریدیہ, ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس میں ہم نے میٹرک کی تعلیم تمام بچوں کے لیے لازمی کر دی ہے. جو بچے پڑھ کر آتے ہیں وہ تو اور بات ہے, لیکن جو بچے ہمارے پاس بچپن سے آتے ہیں, قرآن مجید حفظ کرتے ہیں اور حفظ کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں, تو ان کے لیے میٹرک تک تعلیم کو لازمی کر دیا ہے. اگر ہم نے میٹرک تک تعلیم کو لازمی کیا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ جو سکولوں کا جو نصاب ہے اس میں بھی تو دینی تعلیم ہم نے 10 سال کا نصاب لائے, تو ان کو بھی تو چاہیے کہ قدم بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب پہلے قدم بڑھا چکے. ڈاکٹر صاحب قدم تو جو مجھے سمجھ آتی ہے, مطلب ایجوکیشنسٹ آپ ہیں, مطلب مولانا صاحب کا پوائنٹ ہے کہ آپ کی طرف سے, اور خالی آبویسلی ذاتی پوائنٹ نہیں وہ اس وقت اپنا بیان کریں, جنرلی بات کریں کہ ایجوکیشنسٹ فارمل جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا ان پلیس, اس کی طرف اس میں دیر از نو اسپیس, دیر از نو پلیس, دیر از نو ٹائم فار اسلامک ایجوکیشن. کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں تعلیم معیاری اور مفت ہونی چاہیے, تبھی ایک معاشرہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہو سکتا ہے. لیکن اس سے قبل ہمیں اس بات پر بات کرنی چاہیے کہ اس تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیم جو نفرت, تعصب اور تنگ نظری پیدا کرتی ہے دراصل معاشرے کے لیے خطرے کا باعث ہے. میرے خیال میں وہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے جس سے ایک بچے کا ذہن کھلے, جس سے وہ دنیا کو اس طرح سے دیکھ سکے کہ ہر طرف اس کے دوست ہی دوست ہیں, کوئی دشمن نہیں, کوئی ایسا نہیں جس کو اس کو زیر کرنا پڑے. سمجھا. یہ دیکھیے ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, یہ ایک پہلے پوائنٹ پہ ڈیبیٹ سیٹل کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے جو بات کی ہے, آپ نے تنقید کی ڈاکٹر صاحب کی, اور ان کا جو جس نظام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جو اسلامی نظام میں جو اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان کے سسٹم میں. آپ نے کہا آپ لوگ قدم بڑھائیں. میں آپ سے ان کا سوال اب کرتا ہوں, یہ جو انہوں نے ابھی پوائنٹ پیش کیا ہے, کیا یہ جو تنگ نظری والی جو انہوں نے بات کی ہے, کیا آپ سائنسی جو نظام ہے, سیکولر جو نظام ہے, کہ ہر جگہ ہر ایک آپ کا دشمن نہیں ہے, ان 4 دیواروں کے علاوہ بھی بہت ساری دنیا ہے, بہت بڑی دنیا ہے, وہی جو آپ کا پوائنٹ ہے جو انہوں نے آپ نے ان کی طرف کیا, آپ کے پاس واپس لا رہا ہوں. آپ آگے قدم بڑھائیں. انہوں نے بڑا اچھی بات کہی ڈاکٹر, انہوں نے کہ دیکھیے ہمیں وہ چیز پڑھانی چاہیے جو ہمارے دماغ کو روشن کرے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دماغ کو روشن کرنے کے لیے سب سے عظیم چیز جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ سے زیادہ عظیم ذات کوئی کائنات میں نہیں ہے, اور ہم قرآن کو پڑھاتے ہیں. مولانا صاحب ڈیبیٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ ڈاکٹر صاحب کا تھا کہ تنگ نظری کا پوائنٹ تھا, اور پوائنٹ تھا کہ ایجوکیشن کو ایکسپینڈ کیا جائے. تعلیم بہت بڑی چیز ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے. باقی یہ جو کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, جی میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں جیسے دینی تعلیم دی جا رہی ہے, تو ہم نے دنیاوی تعلیم میٹرک تک لے آئے.
میٹرک تک لائے ہیں. باقی یہ جو سوچ ہے، ایک سوچ پیدا ہوئی ہے کہ ہم ساری دنیا کے لوگ، چاہے وہ کفر ہم پر دندناتا ہوا اتر جائے، ہمارے ملک پہ یلغار کر جائے، اور ہم محبت کا سبق نہیں، اسلامیہ سبق نہیں دیتا. اگر ایسا ہی ہے تو ہندوستان کے متعلق ہمارا رویہ کیوں سخت ہے؟ پھر ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائیں اور وہ کشمیر میں قتل عام کریں، اور ہم کہیں جی ہم تو محبت ہی کے سبق پڑھاتے ہیں. اسلام نے یہ نہ سبق دیا ہے اور نہ کوئی مذہب دیتا ہے. اگر آپ کے گھر پر کوئی ظالم جابر چڑھ دوڑتا ہے تو اسلام اس کو دفاع کا حق دیتا ہے. اگر ہمارے ملک پر اگر کوئی ظالم جابر جو ہے عقل آئے گا تو انشاءاللہ ہم جہاد کا راستہ اختیار کریں گے، اور اسلام ہمیں یہی راستہ اختیار کرتا ہے. پروفیسر صاحب آئی تھنک آپ کا پوائنٹ کلامی معاف پورا ہو جائے. آپ جی فرمائیے. کلامی معاف، مگر جو جہاد مولانا صاحب جس کی تلقین کرتے ہیں، وہ جہاد تو آج کل ہمارے اپنے لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے. دیکھیے کہ کتنے خودکش حملے ہوئے ہیں لال مسجد کے واقعے کے بعد، اور مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ حملہ ہوا اور بعد میں حملہ ہوا تو ہم خودکش حملے کریں گے، جس کے نتیجے میں پھر حملہ در حملہ ہوتا چلا گیا. اور میرا خیال ہے کہ اس سانحے کے بعد اس ایک سال کے وقفے کے اندر تقریباً 50 ایسے حملے ہوئے. تو اب یہ جو تعصب اور تنگ نظری کی میں بات کر رہا تھا، یہ اس کا ایک مظہر ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ کسی دشمن کے خلاف صف آرا ہوتے ہیں تو وہ دشمن پھر آپ کو اپنے لوگوں میں نظر آنے لگتا ہے. اور آپ اب یہ دیکھیے کہ پاکستان آج سے 50 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے. وہ اس لیے کہ بار بار ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کا پڑوسی بھی آپ کو اپنا دشمن دکھائی دینے لگتا ہے. اس چیز سے میں گھبراتا ہوں، اور اس چیز کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ تعلیم کی ضرورت ہے جو محبت کا پیغام دے، نفرت اور دشمنی کا نہ دے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. ڈیبیٹ جاری ہے، اختلاف، اور بلکہ اختلاف کا اسپیشل جو آج پروگرام ہے سانحہ لال مسجد کی، جو 5 سال جسے گزر چکے ہیں. ڈیبیٹ سانحہ لال مسجد پہ نہیں، بٹ ڈیبیٹ آج ہمارے نظام پہ ہے. اکنامک، سوشل، پولیٹیکل کی بہت بات ہوتی ہے. ایجوکیشن، اس ملک کو جس چیز نے آدھا کر رکھا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، لال مسجد کی کانٹیکسٹ میں کیا ہے. اگلا جو سیکشن ہوگا ہمارا، اس میں ان دونوں سے، پروفیسر ہڈ بھائی سے اور مولانا عبدالعزیز سے یہ پوچھوں گا کہ ایز اے پیرنٹ، اگر میں ایک باپ ہوتا اپنے بچے کے لیے، یہ دونوں مجھے کیسے کنونس کر سکتے ہیں کون سا نظام بہتر ہے. اسٹے ٹیونڈ.